و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ طلاق کے مسائل کے حوالے سے ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے دل میں کتنی بار ایسا خیال آیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اور بعض کا دل ہی دل میں یہ 100% میں کنفرم فیصلہ کر چکا ہوتا ہوں کہ میں نے اسے طلاق دینی ہے۔ تو کیا اس طرح طلاق واقعہ ہو جاتی ہے یا طلاق واقعہ نہیں ہوتی؟ تو اگر آپ کے دل میں بار بار ایسا خیال آتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں، یا آپ دل ہی دل میں کہہ دیتے ہیں میں نے اسے طلاق دی، تو اس سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہ صدورها ما لم تعمل بھی او تتکلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے دلوں کے اندر جو وسوسات آئیں اللہ تعالیٰ نے ان سے تجاوز کیا ہے، اللہ کہ وہ جو دل والی بات ہے اسے اپنی زبان پر لے آئیں۔ اگر جو دل میں آپ کے خیال آتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر وہی لفظ آپ زبان پر لے آئیں کہ میں نے اسے طلاق دی، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ دل کے اندر جیسے بھی خیالات آ رہے ہیں تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی، الا کہ آپ وہ دل والی بات زبان پر لے آئیں یا اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے آپ لکھ دیں، تو پھر ظاہری بات ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ادروائز دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے تجاوز کیا ہے۔ دل میں جیسے بھی وسوسات آئیں اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، محاسبہ نہیں ہوگا، اور دل میں اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، تو پھر اس سے بھی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں لکھ دی ہیں یا اپنی زبان سے بول دیے ہے تو 1 طلاق ہوئی ہے، عدت کے اندر آپ کو رجوع کرنے کا حق حاصل موجود ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایسے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ایک مجلس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا راجعھا فإن زوجتک، آپ اس سے رجوع کر لو، وہ آپ کی بیوی ہے۔ حالانکہ ایک مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دی، پتہ چلا کہ ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاقیں وہ 1 طلاق واقع ہوتی ہے، 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، دوبارہ قاضی کے پاس جا کر وہی صورت بتاتا ہے کہ میں نے اس انداز سے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی، وہ 1 طلاق ہی رہے گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ طلاق کی 2 قسمیں ہیں، طلاق سنی اور طلاق بدعی۔ طلاق سنی کسے کہا جاتا ہے کہ آپ 1 طلاق دیتے ہیں، ایسے طہر میں طلاق دیتے ہیں جس میں آپ نے بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، تو یہ سنی طلاق ہے۔ طلاق بدعی کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو یہ طلاق بدعی ہے، یا عورت کی جو ماہواری والے ایام ہیں ان میں طلاق دے دے تو یہ بھی طلاق بدعی ہے، عورت کی نفاس والے ایام میں طلاق دے دے تو یہ بھی طلاق بدعی ہے، یا ایسے طہر میں طلاق دے دے جس میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تو یہ بھی طلاق بدعی ہے۔ تو طلاق سنی میں نے بتایا کسے کہا جاتا ہے؟ ایسے طہر میں بیوی کو طلاق دینا جس میں بیوی سے تعلق قائم نہیں کیا تو یہ طلاق سنی ہے۔ اور اس طلاق دینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جس طہر میں آپ نے بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اس میں آپ طلاق دیں، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، انہوں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ سے کہیں کہ راجعھا، اس سے رجوع کرے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے، اس کے بعد جب اس کی ماہواری آئے، پھر جب وہ پاک ہو تو اگر وہ اس میں طلاق دینا چاہے تو پھر وہ اسے طلاق دے دے، اگر نہ طلاق دینا چاہے تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لے۔ اس طرح ایک سوال یہ ہے کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن یہ کیا ہوتی ہے؟ طلاق رجعی اسے کہتے ہیں جس میں شوہر نے طلاق دی ہے اور رجوع کا حق حاصل ہے۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو 3 ماہواریوں سے قبل وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 3 ماہواریاں عورت کی گزر گئی تو اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، اب کیا اسی عورت سے نیا نکاح اور نیا حق مہر۔ طلاق مرتان، رجعی طلاق 2 بار ہے، 2 دفعہ وہ ایسے کر سکتا ہے، دوسری بار بھی اگر وہ طلاق دیتا ہے 3 ماہ کے اندر 3 یعنی عورت کی ماہواریوں میں وہ رجوع نہیں کرتا، تو پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ اسی عورت سے نیا نکاح نیا حق مہر۔ اور جو تیسری طلاق ہوتی ہے اس میں عورت اپنی عدت تو پوری کرتی ہے، البتہ اس عدت میں شوہر کا جو رجوع کرنے کا حق ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح طلاق بائن کیا ہوتی ہے؟ علیحدگی والی طلاق، یعنی جس طلاق کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا، ہاں البتہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے، جیسا کہ کوئی آدمی
یعنی ابھی اس نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تو وہ اسے طلاق دے دیتے ہیں، تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، البتہ یہ طلاق بائن واقع ہو چکی ہے، اب یہ اس عورت سے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی عدت نہیں ہے، تو اب اس کا رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسی عورتیں اگر کسی کو فزیکلی کوئی پرابلم تھی، سال شادی رہی اور وہ اپنا ازدواجی تعلق قائم نہ کر سکا تو وہ اسے طلاق دے گا سال کے بعد، تو ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہوگی، وہ اگلے دن ہی نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا طلاق بائن، اگر غیر مدخولہ کو وہ طلاق دے دیتے ہیں تو یہ طلاق بائن ہے، اور جو تیسری طلاق ہوتی ہے وہ بھی طلاق بائن ہوتی ہے، اس کے بعد بھی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر جو بائن ہے اس میں دو صورتیں، ایک ہوتی ہے بینونت صغریٰ اور ایک بینونت کبریٰ۔ بینونت کبریٰ کیا ہے؟ جو تیسری طلاق ہے جس کے بعد جدائی واقع ہو جاتی ہے، وہ عورت اس شوہر کی عقد میں نہیں آ سکتی جب تک وہ مستقل طور پر کسی اور آدمی سے نکاح نہ کرے اور وہ دوسرا آدمی فوت ہو جائے یا وہ اسے طلاق دے دے تو پھر یہ پہلے کے پاس آ سکتی ہے، تو یہ بینونت کبریٰ ہے۔ بینونت صغریٰ کیا ہے؟ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، عدت میں رجوع نہیں کرتا، جب عدت گزر جاتی ہے تو پھر اس عورت سے نیا نکاح نیا حق میں ہے، تو اسے بینونت صغریٰ کہا جاتا ہے۔